لڑکے لڑکیاں بڈھے ہو رہے ہیں. کئی حضرات آتے ہیں میرے پاس, حضرت وہ مرتد ہو رہی ہیں, بیٹیاں مرتد ہو رہی, خود مرتد کر رہے ہو تو ہو رہی ہیں. ہم اس کا نکاح اپنی بیٹی کا نہیں ہونے دیں گے, تب وہ مرتد ہو کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. برادریوں کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی ناک پھنسی ہوئی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہم اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. اور یہ یاد رکھو, یہ برادری واد کا جو بھوت سوار ہے نا, یہ بھی صرف مڈل کلاس لوگوں کو سوار ہے. جو لوگ ارب پتی ہو گئے, جو بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے, وہ تو چاہے کہتے ہیں مذہب بھی دوسرا ہو جائے, ہمارے لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے یا لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے, بس اس کی شادی ہو جانی چاہیے کسی کی. یہ جو برادریوں کا بھوت سوار کر رکھا ہے نا, ہوتی کیا ہے برادری؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے توبہ نہیں کی, جہنم میں کیا ہوتی برادری؟ بتاؤ تو صحیح, کہتے کس کو ہے برادری؟ نبی کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد پیچھے دھکیل دیا گیا. ان سے بڑی برادری کس کی ہوگی؟ نبی منتخب, اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں, عام انسانوں میں سے نہیں ہوتے جو نبی ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے, 4 نکاح قوم سے باہر, برادری سے باہر, قبیلے کے باہر کیے. آپ ان سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تو ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم تو اپنی بیٹی کی شادی کسی قیمت پر کریں گے ہی نہیں. لڑکے لڑکیاں بڈھے ہو رہے ہیں. کئی حضرات آتے ہیں میرے پاس, حضرت وہ مرتد ہو رہی ہیں, بیٹیاں مرتد ہو رہی, خود مرتد کر رہے ہو تو ہو رہی ہیں. دہیج کا رواج آپ نے ڈالا اس لیے مرتد ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہو کہ فلاں برادری میں فلاں لڑکا اچھا ہے, قابل ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن ہمارے برادری کا نہیں, ہم اس کا نکاح اپنی بیٹی کا نہیں ہونے دیں گے, تب وہ مرتد ہو کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. اپنا گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ جی لڑکیوں کو سمجھائیں گے. لڑکیوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ ان بڈھوں کو سمجھاؤ جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنی برادری کو فوقیت دینے کی سازش بنا رکھی ہے, جو برادریوں کے نام پر سوسائٹیاں بنا رہے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت کر رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان بغاوتوں سے اسلام رک جائے گا؟ قرآن نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتے ہیں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت اور کوئی آ جائے گا. فطور ہے آپ کے دماغ میں, دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا جو برادری کے حساب سے پڑھی جائے. امام چاہیے تو جی ہماری ہی برادری کا امام ہو, تو بس پھر کوئی اپنی نعوذ باللہ برادری والا نعوذ باللہ ڈھونڈ لو جو اس نماز کو قبول کروا دے. اللہ تعالیٰ کی حضور قبول ہونے والی نہیں. جس دین نے رنگ اور نسل کے بھید مٹائے ہوں, جو دین پوری کائنات میں اس لیے پہنچا ہو کہ محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا ہو. کون ابو بکر جو شہزادے ہیں, اور کون بلال جو غلام ہیں. جس دین میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقراء صحابہ کی آمد کے اوپر خلفائے راشدین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں, ان کو اپنی مسند کے اوپر جگہ دیتے ہوں, اس دین کے ماننے والے مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے کہ نہیں جی ہم تو فلاں برادری کے, ہم تو اپنی شادی فلاں برادری کے اندر نہیں ہونے دیں گے. تو کیا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ان سے چاہتا کیا ہے؟ جس دین نے یہ کہا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی کے ایک ہوئے. جس دین نے کہا کہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے, کوئی ذات نہیں ہوگی, کوئی رنگ نہیں ہوگا, کوئی نسل نہیں ہوگی, کوئی برادری نہیں ہوگی, اس دین کے ماننے والے اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں, کس بات کا فخر کرتے ہیں میرے بھائی؟ ہاں آپ فخر کر سکتے ہیں, اگر آپ بہترین نمازی ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں, اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ فخر کر سکتے ہیں, آپ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں, آپ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی رحم دلی کے ساتھ دیکھنے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں, آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں, آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں آپ فخر کر سکتے ہیں, آپ روتوں کو ہنسانے والے, پر یہ والا کام تو کوئی بھی نہیں, یہ والا کام تو کوئی بھی نہیں کیا.
ہمیں تو پتا نہیں کسی نے کم. اچھا یہ بتاؤ بھائی یہ برادری اوپر نیچے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اوپر نیچے ہو کیسے سکتی ہے؟ اسلام میں صرف دو ہی قسمیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، دوسری تمام مسلمان. اللہ نے اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائی تمام کائنات کے اوپر، بس وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے حکم ہو گیا کہ یہ ایک برابر ہے. اور ان نبیوں نے بھی اور ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذاتی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا ہے. اپنی بیٹی کا نکاح اپنی برادری سے باہر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نکاح برادری سے بھی باہر ہے، علاقے سے بھی باہر ہے، قوم سے بھی باہر ہے، ملک سے باہر ہے. ان کو بتانا تھا ان مسلمانوں کو، قیامت تک کے ان انسانوں کو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ کو پوچھا، جبکہ اللہ نے رشتہ طے کیا، پھر بھی پوچھا کہ آپ کا رشتہ علی سے کر دیا جائے. اور یہ تو کہتے نہیں ہم طے کریں گے، ہم بتائیں. چاہے زندگی گزارنی لڑکا لڑکی نے فیصلہ کریں گے بڑے میاں کہ ہم بتائیں گے کہ یہ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناک ان کی پسی ہوئی ہے پچھلے، تاکہ کل کو ان کو طلاق بھی کروانی ہے. ان کو تو پنچایتیں چاہیے، لٹے پٹے لوگ چاہیے، صبح شام مسائل چاہیے. خوشحال قوموں کے کوئی تصور نہیں ہے کہ جی فلاں برادری کی میٹنگ ہو رہی ہے، فلاں برادری کی انجمن ہو رہی ہے. اسلام کا نام کہاں پہ ہے؟ ذرا کبھی اپنی برادری کو اسلام سے الگ کر کے دکھاؤ، پھر پتہ لگے کیا اہمیت ہے تمہاری. اندازہ کرو جن کو بڑا فخر ہے اپنی پگڑیوں کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے سے پہلے حالت کیا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی ہے اس کے آنے کے بعد آپ کا دماغ اس حد تک کیا خراب ہو گیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ کے برادری کی بات کر رہے ہیں. کیا ہے دین کے علاوہ؟ اگر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ ہو تو کون سی برادری بتاؤ؟ کیا اہمیت ہوگی اس برادری کی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ہو؟ کیا وجود ہوگا؟ اندازہ لگائیے بھائی، انتہا کر دی ہے. اور یہ آپ نے نہیں کی ہے، اس میں دشمن نے بڑی محنت کی ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا ہے جن میں کیڑا ہے کہ نہیں ہم فلاں چیز کریں گے، ہم فلاں کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، نہیں ہم فلاں برادری کے علم بردار ہیں. اچھا جی فلاں برادری کے علم بردار ہیں تو اس برادری کو تو عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو بتائیے ذرا آپ نے اسلام کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ بتائیے کتنے کالج بنائے ہیں آپ نے، کتنی یونیورسٹیاں تیار کی ہیں، کتنے ڈاکٹر بنائے، کتنے انجینئر بنائے، کتنے IAS IPS تیار کیے اپنے میں سے، کتنے لوگ فورن سروس کے اندر بھیجے ہیں آپ نے؟ پتہ تو لگے کیا تہذیب اور تمدن میں تیاری کی. بس صرف اسی بات کے اوپر مدرسے بھی کہ جی برادری کا بنائیں گے، پھر برادری کا کوئی مولوی آئے گا اسی کو چندہ دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوٹیے. اللہ کریم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ بس اس لیے ذات برادریاں کوئی بری چیز نہیں ہوتی. اس لیے مثال کے طور پہ میرا نام عثمان ہے، ان کا نام بھی عثمان ہے، ان کا نام بھی عثمان ہے، ان کا نام بھی عثمان ہے. اب پتہ کیسے لگے کون سا عثمان ہے؟ کہ جی اچھا وہ عثمان جو فلاں قبیلے میں سے، بس اس لیے بنائی.